بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرف القرآن سورہ بقرہ کے سبق نمبر 21 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق پر جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کلام کیا تھا، اس کا مقصد کیا تھا، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہاں پہ بات کر لیتے ہیں کہ ان آیات کا ماقبل کی آیات کے ساتھ کیا ربط ہے۔ دیکھیں، جو گزشتہ آیات گزری ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی خاص وہ عام نعمتوں کا ذکر کر کے انسان کو ناشکری اور نافرمانی سے بچنے کی تلقین کی گئی تھی۔ یہ والی جو آیت ہے، یہ جو یہاں سے شروع ہو رہی ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اس آیت سے لے کے آخر رکوع تک یہ تقریباً 10 آیات بنتی ہیں۔ ان میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بھی اسی سلسلے میں ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ جو نعمت ہے وہ دو قسم پر ہوتی ہے۔ ایک نعمت تو وہ ہوتی ہے جو صورتاً انسان محسوس کر سکتا ہے، جیسے کھانا پینا، روپیہ پیسہ، مکان جائیداد، اور جو دوسری نعمت ہے وہ معنوی طور پہ نعمت ہوتی ہے، جیسے عزت، آبرو، خوشی، علم وغیرہ۔ جو پہلے آیات گزری ہیں ان میں صورتاً اور جو ظاہری نعمتیں تھیں ان کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ یہاں سے جو 11 آیات ہیں، ان 11 آیات میں معنوی نعمتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو علم کی دولت دی اور مسجود ملائکہ بنانے کی ان کو عزت دی، اور تم کو ان کی اولاد میں ہونے کا فخر عطا کیا۔ تو یہ ایک نعمت ہے جو کہ ہمارے والد محترم حضرت آدم علیہ السلام پر کی گئی تھی، اور ان کے اوپر ہونے والی نعمت گویا کہ ایسے ہی ہے جیسا کہ ہمارے اوپر یہ نعمت کی گئی ہے۔ تھوڑا سا ان آیات کا خلاصہ سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، خلاصہ یہ ہے کہ جب اللہ جل شانہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور دنیا میں ان کی خلافت قائم کرنے کا ارادہ کیا، تو فرشتوں سے بظاہر ان کا امتحان لینے کے لیے اس ارادے کا ذکر کیا، جس میں اشارہ یہ تھا کہ وہ اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ تو جو فرشتوں نے رائے پیش کی وہ یہ رائے تھی کہ انسانوں میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو فساد اور خون ریزی کریں گے، ان کو زمین میں خلافت دینا اور ان کے ذمے زمین کا انتظام حوالے کرنا یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اس کام کے لیے تو فرشتے زیادہ مناسب معلوم ہوتے ہیں۔ نیکی ان کی فطرت ہے، برائی ان سے صادر ہونا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ مکمل اطاعت گزار ہیں، وہ زمین کے انتظامات بھی صحیح اور درست طریقے سے کر سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو رائے تھی اس کے غلط ہونے کا اظہار پہلے تو حاکمانہ طور پر کیا کہ جو خلافت عرضی ہے اس کی حقیقت اور اس کی جو ضروریات ہیں ان سے فرشتے تم واقف نہیں ہو، اس کو مکمل طور پر میں ہی جانتا ہوں۔ پھر دوسرا جواب اللہ تعالیٰ نے انہی فرشتوں کا ایک حکیمانہ انداز میں کیا، جس سے حضرت آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر ترجیح اور حضرت آدم علیہ السلام کی علم کے اندر فرشتوں پر فوقیت کا تذکرہ کر دیا گیا، اور یہ بتلا دیا گیا کہ زمین کی خلافت کے لیے زمینی مخلوق کے نام اور ان کے خواص و آثار کا معلوم ہونا ضروری ہے، اور فرشتے اس کے استعداد کے متحمل نہیں ہیں۔ دیکھیں، یہاں پر کچھ باتیں ہیں جن کے بارے میں غور کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک غور طلب بات یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں سے جو مجلس کے اندر اس واقعے کا اظہار کیا تھا اس کی حیثیت کیا تھی؟ کیا اللہ تعالیٰ فرشتوں سے مشورہ لینا چاہ رہے تھے، یا ان کو صرف اطلاع دینا مقصود تھا، یا فرشتوں کی رائے کا اظہار کرنا یہ مقصد تھا؟ دیکھیں، ایک بات تو بالکل ظاہر ہے کہ مشورہ کی ضرورت وہاں پر پیش آتی ہے جہاں مسئلے کے تمام پہلو کسی پر روشن نہ ہوں اور اپنی علم و بصیرت پر مکمل اطمینان نہ ہو، اس لیے دوسرے عقل مند اور اہل دانش حضرات سے مشورہ لیا جاتا ہے۔ یا ایسی صورت میں جہاں پر دوسروں کے حقوق بھی برابر درجے کے ہوتے ہیں تو پھر ان سے بھی مشورہ لے لیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اگر آپ غور کریں گے تو دونوں صورتیں نہیں پائی جاتی ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہیں، ذرے ذرے کا علم ہے، تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم یہ تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی پہلو اوجھل رہ گیا ہوگا جس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ مشورہ طلب کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور دوسری اس میں بات ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی برابری کے حقوق کا مسئلہ ہو جس کی وجہ سے دوسروں سے مشورہ لیا جا رہا ہو۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ خالق ہیں، دوسری جانب مخلوق ہے، اور خالق اور مخلوق میں کسی اعتبار سے بھی برابری نہیں ہو سکتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مشورے کی صورت یہاں پر نہ تو مقصد ہے اور نہ ہی مشورے کی صورت یہاں پر درست ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ ان آیات میں غور کریں گے تو ان آیات کا جو ایک طرز ہے چلانے کا، اس میں بظاہر یہ مشورے کی صورت ہی بنائی گئی ہے۔ تو اس میں اصل میں مخلوق کو جو مشورے کی تعلیم ہے اس کا فائدہ دینا مقصود ہو سکتا ہے کہ مشورہ ایک ایسی ضروری چیز ہے کہ مخلوق کو بھی مشورے کو اختیار کرنا چاہیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن مجید کے اندر مشورہ لینے کا اور صحابہ کرام سے مشورہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلے گا کہ فرشتوں کی مجلس میں جو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا اظہار کیا تھا، اس میں ایک فائدہ تو یہ تھا کہ مخلوق کو، امت مسلمہ کو مشورے کی تعلیم دینا یہ مقصد تھا۔ دوسرا فائدہ اگر آپ خود الفاظ قرآنی کے اندر غور کریں گے تو اس میں اشارے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے فرشتے یہ سمجھا کرتے تھے کہ ہم سے افضل اور ہم سے بڑا علم والا کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کی ہے۔
اور اسی حوالے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں اس بات کی تصریح بھی موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتے آپس میں یہ والا کلام کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کوئی مخلوق بھی ہم سے افضل اور ہم سے زیادہ علم والی پیدا نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ والی بات تھی کہ ایک ایسی مخلوق بھی پیدا کرنی ہے جو تمام مخلوق سے زیادہ افضل اور زیادہ علم والی ہوگی، اور جن کو اپنی خلافت اور نیابت کی جو خلعت ہے وہ دی جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مجلس میں حضرت آدم علیہ السلام کا پیدا کرنا اور زمین میں نائب بنانے کا ذکر کیا تاکہ وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں۔ تو چنانچہ فرشتوں نے اپنی علم و بصیرت کے حوالے سے نیاز مندی کے ساتھ ایک عاجزانہ طریقے پر اپنی رائے کا اظہار کیا کہ آپ زمین میں جس مخلوق کو خلیفہ بنا رہے ہیں اس میں تو شر و فساد کا مادہ بھی ہے، وہ دوسروں کی اصلاح اور زمین میں امن و امان کا انتظام کیسے کر سکتا ہے جبکہ وہ خود خون ریزی کرنے والا ہوگا؟ تو اس کے بجائے اگر فرشتوں کو زمین کے اندر نائب بنا لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ان کے اندر ایک تو شر و فساد کا مادہ نہیں ہے، وہ غلطیوں سے معصوم ہیں، اور پھر وہ ہر وقت آپ کی تعریف کے اندر اور آپ کی عبادت اور اطاعت کے اندر وہ مصروف رہتے ہیں۔ تو بظاہر تو یہی ہے کہ فرشتے اس خدمت کو اچھے طریقے سے انجام دے سکتے ہیں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو فرشتے تھے ان کا یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فعل پر اعتراض کر رہے تھے کہ آپ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کے اندر نائب اور خلیفہ کیوں بنا رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فعل پر اعتراض کرنا یہ بھی ایک قسم کی بے ادبی کے زمرے کے اندر آتا ہے، اور فرشتے جس طریقے سے تمام تر دیگر گناہوں سے پاک اور معصوم ہیں، بالکل اسی طریقے سے فرشتوں کے بارے میں ہم یہ گمان نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کسی فعل کے بارے میں بے ادبی کے مرتکب ہوں گے یا کسی قسم کے اعتراض کرنے والے ہوں گے، بلکہ مقصد جو تھا فرشتوں کا وہ صرف دریافت کرنا تھا کہ ایک ایسی معصوم جماعت کے ہوتے ہوئے دوسری غیر معصوم مخلوق کو پیدا کر کے یہ والا کام اس کے حوالے کرنا اور اس کو ترجیح دینا یہ کس حکمت پر مبنی ہے۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو ایک اجمالی طور پر ارشاد فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں ایسی بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے باقاعدہ تفصیل کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کی جو فضیلت تھی وہ فرشتوں کے اوپر ثابت کر دی ہے۔